بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے، وہ تھوڑا علم ہے یا زیادہ علم ہے، لیکن اگر انسان کو جس بات کا علم ہو جائے کہ یہ اچھائی کی بات ہے، وہ اس بات کو جاننے کے باوجود بھی اگر وہ اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو سمجھیں کہ وہ شخص ایسے راستے کے اوپر اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے کہ جس راستے کے اوپر چلنے کے بعد اسے گمراہی اور بے ہدایتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی انہی آیات بینات کے اندر آگے یہ فرماتا ہے کہ لولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، کہ اللہ کا تم پہ اگر فضل نہ ہو، اللہ کی تم پہ اگر رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص بھی یہ عبادت و ریاضت جو کرتا ہے وہ عبادت و ریاضت نہ کر سکے۔ میں اسی لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ جب گزر جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی باقاعدہ طور پہ کہ اے معاذ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت القرآن، کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے کے اندر، اپنی عبادت کرنے کے اندر، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر، ہر بھلائی اور ہر خیر کا کام کرنے کے اندر اے اللہ تو میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ ہر کام اللہ ہی کی توفیق سے انسان کو ملتا ہے، لیکن اللہ توفیق اسے ہی عطا کرتا ہے کہ جو اس توفیق کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ہدایت ہی اللہ عطا کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے وہ ہدایت نہیں لے سکتا، اور اللہ جسے ہدایت عطا کرنا چاہے اس کی ہدایت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن یہ بھی تو ایک بات ہے کہ اللہ ہدایت دیتا اسے ہی ہے جو اس ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ ہدایت کے راستے پہ چلاتا اسے ہی ہے جو اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ اس راستے کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتا، اس راستے کو پسند ہی نہیں کرتا، اس راستے کے حوالے سے وہ کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتا، تو رب کائنات یہ تو بہت کم ایسے معاملات ہوتے ہیں اگر اللہ کسی پہ خصوصی فضل فرما دے، کرم فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن عمومی طور پہ جو کلیہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہدایت اسے عطا کرتا ہے جو ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ توفیق اسے عطا کرتا ہے جو اس توفیق کا متلاشی ہوتا ہے، اللہ خیر کے عمل کی اسی کو ہمت عطا فرماتا ہے جو خیر کے عمل کا متلاشی ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس انسان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستوں کے اندر کوشش کرتا رہتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، پھر ہم اپنے راستوں کی طرف اس کی ہدایت فرما دیتے ہیں۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ انسان خود کوشش کرتا ہے۔ انسان جس طرح روٹی کھانے کے لیے جب تک وہ اپنا لقمہ اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالے گا تب تک یہ لقمہ خود اس کے منہ کے اندر داخل نہیں ہوتا، اسی طرح اگر وہ برہنہ ہے، ننگا ہے، جب تک وہ اپنا لباس خود نہیں پہنے گا یہ پتے اڑ کے اس کے لباس کی جگہ پر اس کے جسم کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک انسان اگر میلا کچیلا ہو جائے ظاہری طور پہ تو یہ نہیں کہ انسان کے اوپر اللہ بارش کو برسا کے اس کے جسم کو میل سے پاک کرے گا، بلکہ انسان جب پاکی کے لیے کوشش کرتا ہے، پانی کی تلاش کرتا ہے، غسل کرنے کے لیے اپنے ظاہر کو پاک کرنے کے لیے جب ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ نے اس کے لیے پانی جیسی نعمت کو بنا کے رکھا ہے۔
بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت گندے ہوتے ہیں، 3 مہینوں تک وہ غسل نہیں کرتے، پانی ان کے لیے موجود ہوتا ہے، اگر وہ پاک ہونا چاہیں تو وہ بھی پاک ہو سکتے ہیں، اگر وہ نہانا چاہیں تو وہ بھی نہا سکتے ہیں، اگر وہ اللہ کی اس نعمت جو پانی کی نعمت ہے، اگر وہ اس نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اس نعمت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اب کسی انسان کے جسم کا میلا ہونا یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ کی پانی جیسی نعمت ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ جو اس نعمت کی طرف بڑھتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے پانی جیسی نعمت بنا کے رکھی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، وہ اپنے لباس کو پاک کر سکتا ہے، وہ اپنے جسم کو پاک کر سکتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستوں کی طرف آتے ہیں پھر ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف گامزن فرما دیتے ہیں۔ چلنا انسان کا کام ہے، ایک قدم اٹھانا انسان کا کام ہے، آگے پھر اس انسان کو دوڑنے کی طاقت اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں کہ من تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا، جو شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کے آتا ہوں، اور جو میری طرف 2 ہاتھ بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف 1 گز بڑھ کے آتا ہوں۔ وَمَنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے اس کو اپنی رحمت کے اندر لے لیتا ہوں۔ لیکن چلے کون؟ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے، چلے کون؟ رب یہاں پر یہ فرماتا ہے کہ لوگوں اگر چلنا ہی ہو تو پھر کوشش کرو کہ رحمان کے راستوں پہ چلا کرو، شیطان کے راستوں پہ نہ چلا کرو۔ چلنا تو انسان نے ہوتا ہی ہے۔ اب ایک راستہ آپ کے گھر سے نکلتا ہے وہ بازار کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ آپ کے گھر سے نکلتا ہے جو مسجد کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ نے جس راستے پہ چلنا ہے آپ نے تو اسی منزل پہ پہنچنا ہے جو راستہ جس منزل تک جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ سفر کر رہا ہو بازار کے راستے کا اور اللہ اسے اجر عطا فرمائے مسجد کے راستے کا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان سفر کر رہا ہو مسجد کے راستے کا اور اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر بازار کے راستوں والا عمل کر دے، بلکہ انسان جس راستے کا انتخاب کر کے چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ پھر اس راستے کے اوپر اس چلنے والے کے لیے بھی وہ راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ سارے سمجھدار لوگ ہیں۔ برائی کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، برائی کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، گناہ کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ہر برا کام کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن نیکی تو یہ انسان کی فطرت ہے، نیکی تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی انسان کو مشکل نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہاں اگر کسی کے لیے نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنا اگر اس کے لیے مشکل ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دنیا کے اندر آپ جتنی برائیاں دیکھیں، کیا کسی کو اگر قتل کر دیا جائے تو قتل کرنا یہ آسان کام ہے؟ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جائے، لڑائی جھگڑا کرنا یہ آسان کام ہے؟ کسی کا اگر مال لوٹنا شروع کر دیا جائے، کسی کا ناحق مال لوٹنا یہ آسان کام ہے؟ کسی کی جائیداد پہ اگر قبضہ کرنا شروع کر دیا جائے تو کیا یہ آسان کام ہے؟ یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن کے لیے انسان کو مشکل گزارنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مشکل کے اندر مبتلا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، اور شیطان وقتی طور پہ آپ کے لیے ان راستوں کو آسان بھی کر دیتا ہے، شیطان وقتی طور پہ ان راستوں کو آپ کے لیے آسان بھی بنا دیتا ہے، مزین بھی بنا دیتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے، لیکن یہ بات بالکل
ایک لکھی ہوئی تحریر ہے کہ جو انسان بھی شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے وہ جتنا بھی مزین راستہ ہو انجام اس کا مایوسی ہوتا ہے، انجام اس کا ناکامی ہوتا ہے، انجام اس کا انسان اپنی زندگی سے بھی نفرت شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو راستہ رحمان کا راستہ ہوتا ہے بظاہر اس کے اوپر چلنا انسان شروع ہو جائے، بظاہر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور چلتا ہوا انسان کو وہ راستہ بڑا دشوار دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا جب اپنی منزل اور مقصود تک پہنچتا ہے تو اس سے بہترین نہ اس کو کوئی منزل دکھائی دیتی ہے، نہ اس سے بہترین اس کا کوئی مقصد زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ دنیا کے اندر گھوم پھر کے دیکھ لیں، جو لوگ شیطان کے راستوں پہ چلتے ہیں ان کی زندگی کا آخری نتیجہ نکالے، اور جو لوگ رحمان کے راستوں پہ چلتے ہیں ان کی زندگی کا بھی آخری نتیجہ نکالے۔ اب دنیا کے اندر ہر آنے والا محنت کرتا ہے، محنت کے بعد ظاہر اس نے اپنی ساری زندگی کا جو نتیجہ نکالنا ہے، جو رزلٹ نکالنا ہے، وہ تو اس نے اپنے آخری وقت کے اندر نکالنا ہے۔ کوئی انسان مر جائے تو ہم اس کے مرنے کے وقت اس کی زندگی کا رزلٹ نکالتے ہیں کہ یار بندہ بڑا کامیاب رہا ہے، اس نے یہ بھی کیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی زندگی اس نے گزاری ہے۔ زندگی کے اندر تو ہر آدمی اس کوشش کے اندر ہوتا ہے کہ میرا آج جو گزر رہا ہے یہ بے شک مشکل میں صحیح، لیکن کل میرا بہت بہتر آ جائے گا، میرا کل بہت بہتر آ جائے گا۔ لیکن میرے بھائی، انسان کا جو آخری نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ انسان کی زندگی کے اختتام کے اوپر نکالا جاتا ہے۔ اب ہر انسان جو شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، کوئی انسان بھی اس دنیا سے کامیاب نہیں گیا، کوئی انسان بھی اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کر کے نہیں گیا۔ بے شک دنیاوی زندگی کے اندر اس نے ہزاروں کامیابیاں حاصل کی ہوں، دنیاوی زندگی کے اندر اس نے ہزاروں لوگوں کے سامنے کامیابیوں کے زینے طے کیے ہوں، لیکن میرے بھائی رب قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم شیطان کے راستوں کے اوپر چلے تو یہ شیطان تمہیں گمراہی، بے حیائی اور ہر اس غلط کام کی طرف لے کے جاتا ہے جس سے رب کائنات نے تمہیں منع فرمایا۔ یہ تو اللہ نے واضح طور پر ہماری ادھر رہنمائی فرما دی ہے۔ اب انسان کے سامنے قرآن حکیم نے 4 چیزوں کو بڑا واضح بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی کہ لوگوں ضروری نہیں کہ شیطان وہی ہوتا ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شیطان بس کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اوپر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ شیطان کو ہم نے ایک ایسی چیز مخلوق سمجھا ہوا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس پڑھ لیا شیطان میرے قریب نہیں آئے گا۔ شیطان تو ہمارے اندر بھی رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ لوگوں تمہارے یہ دو جو آپ کے یہ پہلو ہیں، ان 2 پہلوؤں کے درمیان جو چیز ہے یہ تمہارے لیے سب سے خطرناک چیز ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن حکیم کے اندر جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، لوگوں میں اپنے نفس سے کبھی بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں سمجھتا، یہ میرا نفس مجھے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ تو قرآن حکیم کے اندر واضح طور پہ اللہ نے واضح بیان فرمایا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ لوگوں یہ جو نفس تمہارے اندر اللہ نے لگا کے رکھا ہے، اگر اس کو لگام دے کے نہیں رکھو گے تو یہ ہر وقت بالسوء، یہ ہر وقت تمہیں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن جب اسے تم لگام دے کے رکھو گے تو پھر یہ نفس امارہ نہیں رہتا، رب کائنات اس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر جب بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس بندے کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کی روح کو عام روح کی طرح نہ لے کے آؤ، بلکہ اس کے کانوں کے اندر میری طرف سے پہلے یہ پیغام پہنچاؤ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کے کانوں کے اندر میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف لوٹ کے آ، اس طرح کہ تیرا رب
تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تو بھی اپنے رب کے دیے ہوئے سے راضی ہو جائے گا، اس طرح میری واپس لوٹ کے واپس میری طرف آ جا۔ اب یہ نفس جو ہے جو ہمارے پہلو کے درمیان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ غزوہ بدر سے واپس لوٹ کے آئے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دشمن سے جنگ کرتے رہے، قتل و قتال ہوتا رہا، آپ نے اسے جہاد اصغر کہا ہے، اور یہ جو جہاد اکبر بڑا جہاد جس کی طرف ہم اب لوٹ کے آئے ہیں یہ کون سا جہاد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہاد جہاد بن نفس ہے، یہ اپنے نفس کے خلاف لڑنے کا جہاد ہے، گمراہی سے بچ کے اسے ہدایت کی طرف لانے کا جہاد ہے، ہدایت کے راستوں پہ اس کو چلانے کا جہاد ہے، رحمان کے راستوں پہ اسے گامزن کرنے کا جہاد ہے۔ اللہ نے جو احکام جو اوامر ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ان کی طرف اس کو لگانے کی ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس نفس کو ان چیزوں سے روکنے کی ہماری ذمہ داری اب آ چکی ہے۔ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کے آئے ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو شیاطین جن الشیاطین ہوتا ہے، شیطانوں میں سے بھی جنات ہیں، ان سے بھی بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن اس دور کے اندر جو شیطان ہے نا، شیطان یہ انسانی شکل کے اندر سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو قرآن حکیم کی آخری صورت مبارک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مولوی صاحب شیطان تو جنات میں سے ہوتا ہے، انسانوں میں سے کون سا شیطان؟ تو یہ قرآن حکیم کی جو آخری سورۃ الناس ہے، آج جا کے اس سورۃ الناس کا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس سے بھی پناہ مانگو جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے ہو، والناس یا لوگوں میں سے ہو۔ یہ بے خبر نہ رہو کہ شیطان وہی ہے جس کے بارے میں ہمیں بتا دیا مولوی صاحب نے، یا جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے۔ شیطان آپ کے پہلو میں بیٹھا ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کے دفتر میں بیٹھا ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کے گھر میں رہتا ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کے دوستوں میں شامل ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کے کاروبار میں آپ کے ساتھ شامل ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کی مجلسوں میں بیٹھا ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کا رشتہ دار بن چکا ہے انسانی شکل کے اندر، شیطان آپ کے پڑوس میں آباد ہے۔ اس طرح کے وہ خود ہیں، شاید وہ ویسا اپنا گھر نہیں بنا سکے۔ قیامت کے دن رب کائنات کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مجھ سے میری نماز کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیکن میری اولاد کی نماز کا سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا۔ قیامت کے دن میری بے حیائی کا مجھ سے پوچھا جائے گا، لیکن قیامت کے دن میری اولاد کی بے حیائی کا سوال بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ اس بات سے بہت بے خبر بیٹھے ہیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے ماحول کے اندر۔ ہم نے اپنی اولادوں کے حوالے سے ہمارے بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ہماری تربیت کیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ ہماری برائی کے کام کے اوپر، یا آج جا کے ترنول تھانے کے اندر دیکھو، بہت متقی لوگ ہیں، ان کا بیٹا کسی کا بیٹریاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، کسی کا بیٹا کسی کے گھر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، کسی کا بیٹا موبائل چھینتے ہوئے پکڑا گیا۔ کیا میرے بھائی میرے دوست، اس باپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس کی اولاد اس طرح کے معاشرے کے اندر اتنی دور چلی گئی ہے؟ وہ بندہ خود تو بڑا نیک تھا، وہ بندہ خود تو بڑا خدا خوفی والا تھا، وہ بندہ خود تو اچھائی اور برائی کو سمجھنے والا تھا، اور اس کو مار کہاں سے پڑی؟ اس کو مار یہاں سے پڑی کہ اس نے اپنی اولاد کو صرف یہاں تک اولاد سمجھا کہ میں اس کے جسم پر لباس پہنچا دوں، میں اس کو سکول کے اندر داخل کرا کے اس کی فیس ہر مہینے دے آیا کرو، اس کے کمرے کے اندر اے سی لگا ہے یا نہیں لگا، پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، میرے بیٹے کو وقت کے اوپر گاڑی سکول لے کے جاتی ہے یا نہیں، وقت پر واپس لے کے
آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرا بیٹا ہر روز سکول کے اندر لنچ لے کے جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ہم نے اپنی اولاد کو صرف یہاں تک سمجھ کے رکھا ہے کہ اس کے لنچ باکس کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے موجود ہو، وہ گھر کے اندر آئے اس کا لباس اچھا اس کے پاس موجود ہو، وہ کہیں پر سفر پہ جانا چاہے اس کے لیے اچھی سواری موجود ہو، اس کے ہاتھ کے اندر اچھا موبائل موجود ہونا چاہیے۔ لیکن در حقیقت میں اولاد کا جو حق ہمارے اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر لاگو کیا تھا، ہم نے سکول والوں کے قوانین تو لاگو کر دیے، ہم نے معاشرے کے قانون تو اپنی اولاد پہ لاگو کر دیے، ہم نے رشتہ داروں سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو تو بنا کے سوار کے رکھ دیا، لیکن جو میرے رب نے اور رب کے رسول نے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں احکامات عطا فرمائے تھے، ہم نے ان سے آنکھیں پھیر لی ہے اور زمانے نے یہ زمانہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرمائے، بالخصوص ملک پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بے غیرتی کا کھیل اس ملک کے اندر شروع ہو چکا ہے، عوام جس پریشانی کے اندر، مہنگائی کے اندر اور جس کرب کے اندر ملک پاکستان کے اندر بسنے والی عوام مبتلا ہے، دعا فرمائے اللہ ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو اس ملک کے اندر حضور کے دین کا نظام بھی لے کے آئیں اور یہاں پر بسنے والی عوام کے لیے بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔